قیامت کے دن قرآن نے ہمیں بتلایا کہ یہ رشتے بھی بیکار ہوں گے۔ آج ہم وسیلے کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ اپنے والد کے بارے میں سفارش کریں گے، آدرس گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ بھی ہمیں دھیان میں اور خیال میں رکھنا چاہیے کہ بروز محشر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں کسی کی ذات کتنی ہی محترم اور کتنی ہی معزز اور کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، اس ذات سے رشتے اور تعلقات روز محشر کسی کام نہیں آئیں گے۔ آپ کا کتنا گہرا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، سب سے گہرا رشتہ آپ کس کو بیان کر سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ فلاں کا ہمارا اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں باپ اور بیٹے سے بڑھ کر کے کوئی اہم رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن قرآن نے ہمیں بتلایا کہ یہ رشتے بھی بیکار ہوں گے۔ نہ باپ بیٹے کے کام آ سکتا ہے اور نہ بیٹا باپ کے کام آ سکتا ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحتاً اس کا انکار کیا، یہ بھی کوئی کام آپ کے نہیں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب روز محشر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا تو پھر آج ہم وسیلے کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک درست ہے، پھر غیر کیسے ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اولو العزم نبی، اور جس کو کہہ لیں سب سے پہلے رسول اس دنیا میں جو بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون تھے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ 50 کم 1000 برس تک انہوں نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ سے ڈراتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ تم توحید پہ اوپر آ جاؤ، ایمان کو اپنا لو۔ لیکن کوئی بھی شخص، چند اشخاص جو تھے ان کی کشتی میں آئے بہت ہی تھوڑے لوگ، ان کا اپنا خود کا بیٹا سلبی بیٹا وہ خود اپنے باپ کی دعوت کے خلاف ہو گیا اور اس نے اعلان بغاوت کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عذاب جب بھیجا اور حضرت نوح نے اپنے لخت جگر نور نظر اور کو دیکھا کہ وہ تھپیڑوں کی نظر ہے اور وہ لہروں کے اوپر تیر رہا ہے، وہ اب اور تب کا مہمان ہے، وہ جانے والا ہے۔ ایک باپ اپنے ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ عز و جل کے، تو اللہ عز و جل کو آواز دیتا ہے، جسے قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ ابْنِي۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا، من اہلی، یہ میرے اہل ہے، میرا اہل ہے، میرا خون ہے، میرا نور نظر، میرا لخت جگر ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حکم الحاکمین ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش کی۔ قال یا نوح، اللہ نے آواز دیا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہوتا تو آپ کے اوپر ایمان لاتا، اس سے آپ کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، یہ بدکار آدمی ہے، یہ بیکار آدمی، اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہ ہو مجھ سے اس کا سوال مت کرو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، سنو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر دوبارہ زبان کھولی تو جاہلوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ اپنا سلبی بیٹا، لخت جگر، نور نظر، آپ یہیں سے آپ اس موضوع کو سمجھ جائیں۔ عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں، یہیں سے سمجھ جائیے کہ جب اپنا سلبی بیٹا، اپنا باپ، اور وہ بھی اولو العزم نبی، پہلا رسول جس نے 1000 برس تک رب کی غلامی کی، بندگی کی، دعوت و تبلیغ کی، مار سہے، تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ جھیلا،
اس کو صلہ کیا مل رہا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور وہ رب سے التجا اور فریاد کر رہا ہے، نبی ہو کر، رسول ہو کر، اس کے باوجود بھی اس کی فریاد کو اللہ ٹھکرا دے رہا اور کہا اگر آئندہ زبان کھولی تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ جب یہ نہیں کام آ سکتے، جب ہماری بے ایمانی، ہمارے اندر اگر کمی ہو، ہمارے اندر اگر نقص ہو، اور وہ نقص ایسا نقص نہیں بلکہ ایمان اور عقیدے کا فالٹ ہو، جب یہ نہیں کام آ سکتے تو آج جو ہم نے للو پنجو جمن سبراتی بنا بنا کر کے پوجنا شروع کیا ہے، یہ کہاں سے کام آئے گا؟ اندازہ لگا لو۔ واضح سی چیز ہے، صاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ عز و جل نے جن کا تذکرہ قرآن میں اکیلے تنے تنہا ان کو انجمن قرار دیا، ان ابراہیم کان امہ، تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کن مشقتوں اور کن مشکلات اور کن امتحانات سے نہیں گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج جو ہم حج کر رہے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، قدم قدم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ احرام میقات سے لے کر کے پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقالی ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جن کے قدم کو، جن کے عمل کو ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا، ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا، حصہ قرار دیا، رکن قرار دیا۔ کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ اپنے والد کے بارے میں سفارش کریں گے، آدرس جو بتگر تھا، بت فروش تھا، اللہ کا وعدہ یاد دلائیں گے کہ اللہ تو نے کہا تھا روز محشر میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میرے باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ابراہیم، میں نے کافروں اور مشرکوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سنو، اپنے پیروں کے نیچے دیکھو۔ چنانچہ جب وہ اپنے پیروں کے نیچے دیکھیں گے تو ان کا باپ آدر بجو کی شکل میں گندگی میں لتھڑا پتھڑا سسک رہا ہوگا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کی ٹانگیں پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ باپ کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن نے سارے نسخے بیان کیے ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ ہاں، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحتوں کے لیے آسان بنایا ہے، لیکن ہے کیا تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ باپ اور بیٹا اور بیٹے اور باپ دونوں کا دیکھ لیں آپ، سب کا نتیجہ سامنے۔ خود ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے کیا کیا نہیں کیا اپنے بھتیجے کے لیے، آخری وقت تک کلمہ پڑھاتے رہے لیکن نہیں کلمہ نکل سکا ان کی زبان سے۔ اور انہوں نے کہا اخترت النار علی العار، میں نے جہنم میں جانا گوارا ہے، لیکن تمہاری دعوت صحیح، لیکن میں یہ نہیں سننا چاہتا میرے مرنے کے بعد کہ ابو طالب نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، بڑی خدمت کی انہوں نے آپ کی، کیا ملا ان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اتنا رحم کیا ہے، جہنم میں تو ہیں وہ، لیکن سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انگار کے شولوں کے جوتے پہنائے گئے ہیں، جس کے شولے انگار کے جوتے پہنائے گئے ہیں، جس کے شولے ان کی کھوپڑیوں سے باہر نکلے۔ سب رشتے ناتے موجود ہیں، سب اعزاء اقارب، لیکن میرے بھائیوں سنو، اگر ایمان نہیں ہے صحیح تو کوئی رشتہ اور ناتا کسی کے کوئی کام آ سکتا، یاد رکھو۔ ہاں، اگر عمل صالح نہیں ہے تو کوئی رشتے ناتے کام آ سکتے، ہاں یاد رکھو۔